السلام علیکم ورحمت اللہ۔ یہ کرسی دا اثر ہے بھی تسی جواب ہی سارے نہیں دے رہے ہو، کیوں جی؟ پھر وڈیاں حکمرانہ دا تے قصور ہی کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصديق في الجنة، الصديق في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلق 12,000 من قلة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند سینے والا زور لا کے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین،
وعلى آلك وأصحابك سیدی یا خاتم النبیین. ذرا اور بلند آواز سے پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. وہ میرا خیال ہے کہہ رہے ہیں کہ ایکو کم کر دے، اشارہ کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے جی سب ساتھیوں کو؟ بولیے. معزز محترم بس ٹھیک محتشم سامعین حضرات، آج تقریباً سنی ہونے کے بعد 6 سال بعد اللہ نے پھر فاروق آباد میں حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے. اولی سبحان اللہ کی تسی. میں شکر گزار ہاں قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید مظہر عباس شاہ صاحب بخاری سلمہ اللہ الباری اور جناب حضرت مولانا علامہ قاری محمد یاسر جمال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا انہوں نے میں نے دعوت دیتی ہے. میں شرف حاصل کر رہے ہیں اور میرے تو پہلے تسی امام الخطبہ اور پہ کرے عجز و اخلاص و اخلاق حضرت علامہ پیر محمد عطا المصطفیٰ صاحب رضوی فیصل آبادی دامت برکاتہم العالیہ دا بڑا پرمغز اور جامع خطاب سماعت فرما چکے ہو. وقت تھوڑا ہے، چند گلاں خصوصی کرنیاں نے. کاش کہ میری کرسی اتھے ہوندی تواڈے وچ تے مینوں زیادہ مزہ آ جانا سی. ہن انہاں دوری پائی ہے، میں اتھے جا نہیں سکدا تے تسی اگے آ نہیں سکدے. ایندا ہن تسی فائدہ اٹھاؤ گے، بولو گے بھی نہیں، بولو گے تے اپنی مرضی نہ بولو گے. پر جے تھوڑا جہا ساتھ دے دیو تے کل آ کے مینوں اسٹارٹ کر دیو تے انشاءاللہ تانوں محسوس ہوئے گا کہ میں سنی ہون دا حق ادا کر کے جاواں گا. اے ہجے بھی اگلیاں سیٹاں تو کوئی کم بنیا کوئی نہیں. تھوڑا جہا سبحان اللہ اگلے پاسوں بھی آنا چاہیے ہے. معزز سامعین، حالات بڑے ماڑے ہو گئے نے. فرقہ وریت دی گل نہیں کرنی. میں اے تے نہیں گل کراں گا کہ میں ادھروں کیوں آیا، پر اے تے دس سکنا کہ ادھر کیوں آیا. اے تے دس سکنا نا. جو ہی ربیع الاول شریف دا چند چڑھتا ہے میں نو میری پہلی برادری دے فون آن لگ پیندے نے، شاہ جی انج کیوں ہو رہا ہے؟ تہاڈی مہربانی کہ تسی ہریاں مرچاں لائیاں نے، لال نہیں لائیاں، کیونکہ انہاں نو لال تے بڑا غصہ چڑھتا ہے. یہ تسی چنگا کیتا ہے، ہریاں لا لیاں نے. ادھروں فون ادھروں فون، اے سوال او سوال. یہ تاریخ دسو کتھے لکھی ہے؟ یہ اٹھنا کیڑی آیت وچوں ثابت ہے؟ آ جڑے تسی کرسیاں تے بیٹھے ہو اے کیڑی حدیث تے آیا ہے؟ عجیب قسم دے سوالات. میں اور اے بھی کہ سانو چھڑ کے ادھر کیوں گئے ہو؟ کی ملیا جے؟ کی لبیا جے؟ کی انہاں تانوں کھوایا ہے؟ کی پیوایا ہے؟ اج میں فاروق آباد دے چوک وچ دس دیاں کہ میں تواڈے کولوں کی لیا ہے. اسٹیج تے علماء نو معافی ہے، باقی تسی بھی کوئی دال دلیا کر لو، ثواب کما لو. باقی جنہیں بھی بیٹھے ہو ایویں سٹیج تے وزن پانا جائز نہیں ہے. کچھ کر کے بندہ بیٹھے تے چنگا لگتا ہے. تو میں بھائی اس واسطے آیا کہ میرے آقا دی ختم نبوت دا عقیدہ صرف اہل سنت کول ہے. جنہ کولو ہے وہ تے بولن گے انشاءاللہ. باقی ہن تسی میرا ٹائم ضائع کرو گے، میں ہن تانوں کچھ نہیں کہنا. میں اس واسطے آج تو 8 سال پہلے سنی ہویا کہ رب دا قرآن اہل سنت کول ہے. میرے آقا دی مٹھی زبان حضرت اہل سنت کول ہے. حضرت ابو بکر دی صداقت اہل سنت کول ہے. حضرت عمر دی عدالت اہل سنت کول ہے. حضرت عثمان دی سخاوت اہل سنت کول ہے. مولا علی دی شجاعت اہل سنت کول ہے. حضرت حسنین کریمین دی سرداری اہل سنت کول ہے. بھائی جنہ کول ہے وہ تے ہاتھ چکن گے نا انشاءاللہ.
حضرت بلال دا عشق اور آذان اہل سنت کول ہے، حضرت حنظلہ دا تقدس اور اولا دی طہارت اہل سنت کول ہے، حضرت مصعب بن عمیر دی خطابت اہل سنت کول ہے، سیدنا امیر حمزہ دی شہادت اہل سنت کول ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر اہل سنت کول ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود دی شرح حدیث اہل سنت کول ہے۔ اگے چلیے، حضرت امام احمد ابن حنبل دا جذبہ استقامت اہل سنت کول ہے، حضرت امام مالک دا شوق حدیث اہل سنت کول ہے، حضرت امام شافعی دا عشق اہل بیت اہل سنت کول ہے، امام اعظم ابو حنیفہ دی فقاہت اہل سنت کول ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دا فلسفہ جد و جہد فلسفہ انقلاب اہل سنت کول ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دا دفاع صحابہ اہل سنت کول ہے۔ ہاں بابو اس تو اگے چلیے، لاہور میں گیا تے داتا حضور اہل سنت دے کول لے، چل پاک پتن تاجدار پاک پتن اہل سنت کول لے، چل پھر اجمیر شریف خواجہ غریب نواز اہل سنت کول لے، چل پھر میرے نال گولڑا شریف تاجدار گولڑا جنہاں نے مرزے دی اکھ میں چک پا کے ختم نبوت دا پرچم لہرایا، میرا وہ پیر سید میر علی شاہ اہل سنت کو لے، پھر چل بانی پاکستان اور قائد اعظم دا مرشد پیر جماعت علی شاہ اہل سنت کو لے، پھر چل میرے دوستو اور جتوں سیدہ نے سادات کرام نے فیض لیا، او سیال شریف اور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی اہل سنت کو لے، چل خانقاہ ڈوگرہ محدث عبدالوی اہل سنت کو لے، چل گجرانوالہ حاجی ابو داؤد صادق رضوی اہل سنت کو لے، اور تیار غیر وچ عشق رسالت دی شمع روشن کرن والے غازی عامر عبد الرحمن چیمہ اہل سنت کو لے، اور سنو سنیو فاروق آباد تے غیرت مند مسلمانوں بر صغیر میں جس نے عشق رسالت کا پرچم لہرایا، جس نے قرآن کے ترجمے بھی عشق رسالت کی روشنی میں کر کے دکھایا، اور جس نے گستاخوں کے چہروں سے نقاب نوچے، وہ میرا مجدد دین و ملت امام عشق و محبت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اہل سنت کے پاس ہے۔ اور پھر چلیے غازی علم و دین اہل سنت کے پاس ہے، اور وہ غازی جس نے جناب جس نے عشق رسالت میں گستاخ رسول کو موت کی نیند سلایا، اور جس کو کہا ابھی تمہاری پھانسی سے 5 منٹ پڑے ہیں، اس نے کہا جلدی کرو مجھے پھانسی دو، کیونکہ مجھے سرکار دو جہاں لینے آ چکے ہیں۔ وہ آج کا غازی ممتاز قادری اہل سنت کے پاس ہے۔ اور آخری بات کہہ رہا ہوں اس عنوان پہ کہ سب نے انکار کیا، یہ عقیدہ صرف اہل سنت کی تفاسیر میں، شروحات میں، کتب میں، بیانات میں، تیقن میں ہے، سب نے انکار کیا، صرف اہل سنت نے اقرار کیا کہ جب ہم مر کے قبر میں جائیں گے تو سرکار وہاں تشریف لائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ ذرا کہو سبحان اللہ۔ میں سنی کیوں نہ ہوا تو اڑیاں قبریں جو ظہور نے ہونا ہے، ہائے 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 ہائے، کہو نا سبحان اللہ۔ یہ سمجھ نہیں ہوندی کی لے ہے، یہ گل فرقہ وریت دی نہیں ہے، کیونکہ مولانا طارق جمیل نال میں بڑی بڑی شیئر کی تھی، انہوں نے پتہ ہے میرے انہوں نے ہن بھی آن جان ہے، مسئلہ کوئی نہیں، قطعاً مخالفت دے نہیں کر رہا۔ جدو میں سنی ہون لگیا تو مولوی طارق جمیل دا میں نے فون آیا کہ شاہ جی، میں کہا ہاں جی، اور تسی ڈھلے ہو گئے ہو۔ یہ میں نے پہلے ڈر ہے سی بھی علامہ عطا المصطفیٰ تو بعد میں نے سننا کنے ہے،
تے ہن تسی آخر میری پچھلی برادری بھی آئی ہونی ہے، کوئی تکڑے ہوو، ایڈا پاسا تے میرا نیواں نہ کرو، اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ جی، مہربانی توجہ ہے سارے دی انشاءاللہ، بولو نا۔ ہن سنو مولانا طارق، میں مولانا کہہ رہا ہوں کیونکہ گل سمجھانی ہے، کسی دی بےزتی نہیں کرنی۔ مولانا صاحب دا فون آیا، شاہ جی، میں کہا ہاں جی، میں سنیا ساڑی بولی سمجھ لو گے؟ آخے میں سنیا کہ تو سنی ہوندہ پہ ہے، میں کہا سائیں میں کوئی نہیں ہوندہ پہ ہے۔ آخے یہ رپورٹ غلط ہے، میں کہا نہیں رپورٹ ٹھیک ہے۔ ایک ہی گل ہوئی کہ تو ہوندہ بھی کوئی نہیں پیا تے رپورٹ بھی ٹھیک ہے، میں کہا سائیں جے ہوون والی گل ہوئے تے تو ساوی ہو جاؤ، تھوڑا تے نہیں پڑے ہو، ساری دنیا پھری کھلوتے ہو، ہوئے تسی بھی کوئی نہیں، ہویا میں بھی کوئی نہیں، ویچ گل ہو رہے بابا تا دستا کوئی نہیں، میں دس دینا ویچ گل ہو رہے۔ میں کہا سائیں ایتھے ہون والی گل کوئی نہیں، یہ محبوب کی محفل ہے، محبوب سجاتے ہیں، یہاں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ میں کہا میں ہوندہ کوئی نہیں پیا، بس ہونا دا کرم ہو گیا ہے۔ اسل جناب میری تنخواہ سعودیہ چوہاں دی پئی ہے، انہاں میں نے اے حوالہ دیتا کہ مولوی سیف اللہ کملہ نہ بن، جے سنی ہو سے تے بھکا مر سے۔ گل کو تھوڑی تھوڑی تو ٹھیک لگ دی ہے نا، تسی جو انہیں دور بیٹھے ہو اور جیبہ جے کرونا بڑھیا پہ ہے تو طارق جمیل تو سچا ہے بیچارہ، اس آکھیا کملہ نہ بن بھکا مر سے، اے میں باوضو بیٹھا، اللہ بھی قیامت والے دن انہوں میری بخشش دا ذریعہ بنائے گا۔ میں نو آکھن لگے اے جڑے ریال ملتے پہن نا، اے تنخواہ تینوں سنیا منے لبنی، اور ساڑی بولی سمجھے ہو تو بولو نا، اے تینوں سنیا والے پاسے لبنی، اے صرف انہاں نو مل دی ہے جتھے تو ونا ہے، اتھائیوں رو چنگا راسے، تیرے 9 بالے نو بھکا مر جاسے۔ انہاں میری خیر خواہی کی تھی، میں کہا سائیں وچ گل ہو رہے، آخے او کیڑی ہے؟ میں کہا میں کمپیریزن کیتا ہے، تقابلی جائزہ لے ہے۔ آخے او کیویں؟ میں کہا سائیں میں انڈیویجولی کانٹینیوٹلی طور تے سوچے ہے، اگر اس پاسے روا تے سعودیہ دے ریال مل دن، پر جے سنیا لے پاسے جاوا تے موڑ آمنہ دے لال مل دن۔ لہذا میں جاواں گا کیونکہ اتھے سرکار لبنے نے۔ بہرحال ہونا ہو کدے تسی عقیدہ اہل سنت تے یا عقائد اہل سنت تے پروگرام رکھو نا تے موڑ میں ساری وڈ کر تے تانوں دساں کہ سنیا دا کیڑا کیڑا مسئلہ ہے جڑا قرآن و سنت تو ثابت ہے تے سارے ہی نہیں، پر کمپیریزن کر کے سمجھا سا، اللہ اس دی توفیق عطا فرمائے۔ میں نو ایک بندے دا فون آیا جی کچھ عرصہ پہلے ربیع الاول شریف، شاہ جی، میں کہا ہاں جی، اگے جی یہ تسی جشن کیوں منا دے ہو؟ میں کہا جی سرکار دا میلاد ہویا ہے۔ اور گل شروع ہو گئی، ذرا بولو سرکار دا، ضروری نہیں کہ ہر گل سبحان اللہ علی کڈو، میرے نال بھی تو بولو نا۔ اور میں جیڑی گل کرا تسی اگو سبحان اللہ کیتی جاؤ، یہ بھی کوئی اداب مجلس تے نہ ہویا۔ میں کیا اسی جشن اس واسطے منانے ہاں کہ سرکار دا میلاد ہویا ہے، ایتھے بولو سرکار دا۔ ان ادا کو سوال آیا اور سوال دا حق ہے، ہن بھی مین بازار چ بیٹھا کوئی آئے سوال کرے انشاءاللہ ہر جواب یا رب دے قرآن وچوں دیاں گا یا سرکار دی مٹھی زبان وچوں دیاں گا۔ اسی سوال تو لڑدے نہیں، گھبراندے نہیں، ڈردے نہیں، پیچھے نہیں ہٹدے، ڈرے تے او جن دے وچ کوئی چوری ہوئے۔ ساڈا تے عقیدہ ہی بڑا سچا تے سچا ہے۔ توجہ، میں نو آکھن لگیا اے میلاد ہون ہویا ہے؟ میں کہا نہیں۔ آکھے جس رات ہویا ہے او رات تے چلی گئی، جس مہینے ہویا ہے او مہینہ تے چلا گیا، تسی ہر اس رات نو جشن کیوں مناندے ہو؟ ہر اس مہینے چ کیوں مناندے ہو؟ میں کہا مولانا یہ تے گل بڑی سوکھی، یہ تینوں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ کہنے لگے کیویں؟ میں کہا قرآن کیڑی رات چاہے ہے؟ انہیں تے سبحان اللہ بندا یا لیلۃ القدر بندی ہے؟ تو تسی ایڈے کیوں سبحان اللہ تے لگے ہو؟ میں آدھا پیا بھی میرے نال چلو، تسی صرف سبحان اللہ دے ہو۔ یہ ہن سبحان اللہ کردے جی بعد چو پوچھو کو گل سمجھ آئی ہے نہیں بس سبحان اللہ، تو وہ پھر بن جانی ہے انا للہ۔
تو گل سمجھو میں کیا قرآن کیڑی رات چاہے ہے اس بھی آکھیا لیلۃ القدر میں کیا مہینہ کیڑا میں کیا مولوی جی اور ہضم نہ کر جائے جے کچھ تکڑے ہویا جے تواڈی مہربانی میں کیا جیڑی رات قرآن آیا وہ تے چلی گئی رات دوبارہ نہیں ہونی جس ماہ رمضان شریف قرآن آیا اور رمضان شریف چلا گیا دوبارہ نہیں آئے گا ہون ہر اس رات دی قدر کیوں ہن ہون قیامت تک اس ہر مہینے وچ سحریاں افطاریاں روزے کیوں کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قرآن آ گیا مہینہ چلا گیا میں کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں کیا چلی گئی قرآن آ گیا ہن قیامت تک ہر لیلۃ القدر دی قدر کیوں تو فاروق آباد والو او مولوی مینوں کہن لگیا شاہ جی اور رات تے نہیں آئے گی پر اندیاں برکتاں قیامت تک آندیاں رہن گیاں جیڑا قدر کرے گا انہوں مل جائے گی او مہینہ تے نہیں آئے گا پر قیامت تک ہر رمضان وچ او سعادتاں او برکتاں آندیاں رہن گیاں جیڑے روزے رکھن گے انہوں نے ملدے رہن گے میں کہ مولانا ایتھے ہی ساڈا بھی پک کر دے کہ او رات بے شک چلی گئی پر قیامت تک ہر اس رات وچ او برکتاں او رحمتاں او شفقتاں او عنایتاں او درجتاں او فضیلتاں آندیاں رہن گیاں تے میلاد بنان والے جھوڑیاں بھر بھر کے پاندے رہن گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی گج کے سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آج خوشی کس بات کی آمینہ کے لال کی آج خوشی کس بات کی آج خوشی کس بات کی آج خوشی کس بات کی نعرہ رسالت میں کیا اس ربیع الاول شریف دیاں برکتاں ہر سال آندیاں رہن گیاں تے حضور دے عاشق منا کے تے برکتاں حاصل کردے رہن گے اگوں میں نو کہن لگیا مولانا صاحب میں کیا ہاں جی آکھے ویکھو نا تواڈا پتر آیا تواڈے وال میں خوشی کیوں کراں توجہ کرے جے توجہ میں تواڈے عقیدے نو دلائل دا پانی دے رہا تے کسے نو برا بھی نہیں کہہ رہا کسے دا نام بھی نہیں لے رہا پر گل وہ کراں گا جڑی تانوں سمجھ آئے گی انشاءاللہ تے آونا میں پھر بھی 6 سال بعد ہے تے میں اگلا کوٹا شاہ جی ہونے پورا کیوں کیتی جاواں توجہ کرو میں آکھیا جناب گل اے وے کہ اس آکھیا تواڈا پتر تواڈے وال آیا پیدا ہویا خوشی میں کیوں کراں میرا پتر میرے وال پیدا ہویا ہے خوشی تسی کیوں کرو میں کیا مینوں گل سمجھ نہیں آئی اس آکھیا پتر آمنہ دا بیٹا عبداللہ دا پوتا عبد المطلب دا اور ہاشمی قریشی مکی تو انوکا دا چاہ چڑے ہیں فاروق آباد چھے اس تے گجرال آکھیا نا میں فاروق آباد تو انو سمجھانا اس تے کہہ رہے ہیں اس آکھیا تو انو فاروق آباد چھے دا چاہے میں کیا مولانا تو اڈی گل ٹیکنیکل طور تے ٹھیک ہے پر عقیدے نال میچ نہیں کر دی جتھے عقیدہ آ جائے ہو جی دلیل چل دی نہیں کہندہ کیوں میں کیا یہ گل ٹھیک ہے تیرا پتر تیرے وال میرا پتر میرے وال پر جدو واری آ جائے سرکار دی ادو میرا تیرا نہیں صرف سیدہ آمنہ نہیں صرف سیدنا عبداللہ نہیں صرف سیدنا عبد المطلب نہیں صرف قریشی نہیں صرف ہاشمی نہیں صرف مکی نہیں صرف مدنی نہیں صرف عربی نہیں پڑھ قرآن اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں کیا جناب تیرا پتر تیرے والے میرا پتر میرے والے اور سرکار دیواری رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وہ سارے جہانہ وال آئے نے جیڑا جہانہ وال آیا ہے ان دی خوشی بھی جہانہ وچ ہوئے گی
جڑا ساری انسانیت والا آیا ہے ان دی خوشی بھی ساری انسانیت والا ہوئے گی۔ اور پھر اگلی گل کہہ دیا، ذرا تڑپ کے سنیا جے، اللہ ذوق و شوق نوازے۔ توجہ کرنا، میں کیا جناب میرا پتر میرے ول خوشی میری ہے، تیرا پتر تیرے ول خوشی تو کرے گا۔ میں کیا چھیتی چھیتی سنی ہو جا، کیونکہ پتہ لگ گیا ہے جنہ ول آئے نے وہ خوشیاں کر کے دکھا رہے نے، کیونکہ جندے ول کچھ ہوئے خوشی ہوئی کردہ ہے۔ پتہ لگ گیا اینا ول آئے نے اے خوشی منا رہے نے، جے تو بھی اس زمرے میں چاڑا ہے آ جا سنی ہو جا۔ اگو میں نو کہنے لگیا اس وقت تے نبی بھی نہیں سن، رسول بھی نہیں سن، کلمہ بھی نال نہیں سی، نزول قرآن بھی نہیں سی، ایک بچہ پیدا ہویا ہے، تسی اتنی بات کیوں اٹھا رہے ہو؟ میں کہ مولانا تو اے گل کہہ رہے ہیں اپنے بڑے باپ روحانی باپ اپنے دارالعلوم دے دیوبند دے بانی مولانا قاسم نانوتوی نو پوچھ کے ویکھ لے، انہیں کی کیا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ میں کیا بانی دارالعلوم دیوبند کہہ رہے ہیں، اتھوں دے دیوبندیاں نو ہی دعوت فکر دے کے جا رہے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی نے کیا ہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی۔ ستے پہ ہو سنیو، میں حدیث بھی پڑھا گا وہ آکھے گا ضعیف ہے، میں قرآن دی آیت پڑھا گا وہ آکھے گا تعبیر غلط ہے۔ میں مولانا قاسم نانوتوی دی گل کر رہا ہوں لا فتوہ، وہ کہنے نے پھر اسی نور سے، وہ نور دے سن لو، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی، بزم کون مکان کو سجایا گیا۔ اور جڑا فتوہ لانا ہے پہلے بڑے مولانا تے لا پھر ساڑے والا۔ آئیے جناب عالی میں کہنا کی چاہنا وا، میں انہوں گل کی تھی میں کہ مولانا انج نہ کر ڈنڈی نہ مار، کیویں کہہ رہے ہیں کہ جی بچہ پیدا ہویا ہے؟ میں کہ اسی تائیں تے جشن منانے آ کہ کائنات نو پتہ لگ جائے جویں سرکار پیدا ہوئے نے ایویں ہویا بھی کوئی نہیں تے ہونا بھی کوئی نہیں۔ جندہ کی دات کٹ گیا کو ہویا بھی کوئی نہیں تے ہونا بھی اتے رکھو تاکہ پتہ لگ جائے کوئی میری پچھلی برادری والا تے نہیں بیٹھا۔ اسی جشن منانے اسی روڑا تے آکے سڑکا تے آکے درود و سلام دے ترانے سنانے تاکہ فرانس دے کتیاں نو پتہ لگ جائے، امریکہ دے بدماشاں نو پتہ چل جائے، صحابہ تے بھونکن والے نو پتہ چل جائے، اہل بیت تے بھونکن والے نو پتہ چل جائے، ہر دشمن دین نو پتہ چل جائے ایویں کوئی پیدا ہویا بھی کوئی نہیں ہونا بھی کوئی نہیں۔ بولو نا یار ہاتھ کڑ کے، پیدا ہویا بھی حصہ پالو اے تے اور رات ہے جندے وچ ساڑے نصیبہ دی بارات ہے، انج پیدا ہویا بھی کوئی نہیں، بولو ہونا بھی۔ آؤ میں ذرا دلائل دے کے حریص علیکم، میں نے ویسے اتھی پتہ لگے میں آپ بڑا حریص ہوں، اللہ کرے سارے سنی ہو جان، اے ہیرس ہے آکھو نا سبحان اللہ۔ میں نے اتھے پتہ لگے پہلے پتہ نہیں سی کہ میرا عنوان ہے وے۔ جناب عالی توجہ کریا جے معزز سامین، بڑی قیمتی توجہ چاہی دیئے، جڑا یا کہ جی بچے ہی پیدا ہوئے کی ہوئے انہوں دس دے ہو کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا۔ اور میں اوریجنل ملاد سنا رہے ہیں، دلائل میرے، انداز میرا تے ذوق سماعت تواڈی، ایویں میں نو ادھر ادھر نہ کرو، بس اپنا تڑپ جاؤ، میں نو بھی تڑپاؤ تے خود بھی تڑپ جاؤ۔ مجمع وہ ہوتا ہے جو خطیب سے تقریر کروائے، وہ نہیں جو آتی تقریر بھی بلوائے۔ ماشاءاللہ ذرا گج کے توجہ نہ سیدہ آمنہ فرمودیاں نے جدو سرکار میرے بدن پاک وچ آئے نے میری کائنات بدل گئی۔ ہتھاں نو کو سردی لگی ہے، چک لو یار، اللہ دی قسم سرکار باؤں پھڑ کے جنت چ لے جان گے۔ اور سنیو تکڑے ہو، آج تسی بولو سرکار نے تواڈے آگے چ بولنا ہے۔
توجہ سیدہ آمنہ فرماؤندیاں نے کائنات بدل گئی کیویں؟ فرماؤندیاں نے میں جدو سرکار میرے بطن پاک وچ آئے میں پتھراں تے پیر رکھ دی سا پتھر مو جاندے سن تاکہ فاروق آباد والے نو پتہ لگ جائے پتھراں نو کلمے پڑھان والا آ رہا ہے۔ سیدہ طیبہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماؤندیاں نے جدو سرکار میرے بطن پاک وچ آئے میں دھوپ وچ چل دی سا تے بدل میرے تے سایہ کر دیندے سن تاکہ فاروق آباد والے نو پتہ لگ جائے ہن قیامت تک ساری کائنات تے سایہ ہوئے گا تے سونے مصطفیٰ دی رحمت دا ہوئے گا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا۔ علامہ تعال مصطفیٰ علیہ تے نہ گڑا ہے میرے کولوں تے نہ لبو لے جائے وہ تے بادشاہ ہے ترنم دا بھی اور خطابت دا بھی میرا بڑا محبوب ہے پر میرے نال تسی تو تعاون کرو ماڑا سمجھ کے کر لاؤ۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر میں ہے سایہ تیرا۔ تو سیدہ آمنہ فرماؤندیاں نے جدو سرکار میرے بطن پاک وچ آئے میں لنگدی سا درخت جھک جاندے سن تاکہ پتہ لگ جائے اے او محبوب آ رہے آئے جنہوں پتھر بھی سلام کرنگے درخت بھی سلام کرنگے۔ جے سبحان اللہ کو ایک موتی ہور دے دیا سیدہ طیبہ بیلیا تکڑا ہو فرنٹ سیٹے ایکسیڈنٹ نہیں کرانا۔ جناب عالی سیدہ آمنہ فرماؤندیاں نے جدو سرکار میرے بطن پاک وچ آئے میں کھوہ تے پانی بھرن جاندی سا تے سہیلیاں کھچ کھچ کے پانی اتے لے آندیاں سن تے میری واری پانی آپ نیواں نہیں سی رہندا اچھا ہو جاندا سی تاکہ پتہ چل جائے اے نیویاں نو اچھا کرن والا آ رہا ہے۔ نہیں ایک باری پھر کہو سبحان اللہ۔ آج سمجھ آئیے سنی ہون تو بعد کہ 11 ازواج مطہرات نے پھر بھی سرکار بکریاں دا خود دودھ چورے نے تاکہ میری امت دے دودھی نو عزت نصیب ہو جائے۔ سرکار نے دودھی نو عزت دیتی ہے اے پانی پا پا کے آپے ذلیل ہوندے ہیں، انہیں عزت قبول نہیں کی تھی راس نہیں آئی ساڑیاں تے گلہ ہی موک گئیاں لوگ سیانے کہیں سن آؤ میاں دودھ دا دودھ کر دیاں گے پانی دا انہوں نے دودھ پانی کٹھا ہی کر چھڑیا ہے نہ پتہ لگتا دودھ کیڑا ہے نہ پتہ لگتا ہے پانی کیڑا ہے پر سرکار نے خود بکریاں چوئیاں تاکہ میری امت دے دودھیاں نو عزت نصیب ہو جائے۔ آئیے معزز سامعین پڑھے لکھے حضرات دی خدمت جملہ پیش کر رہے ہیں 11 ازواج مطہرات نے اماں جی عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے پر نالہن نو ٹانکے میرے آقا خود لا رہے نے تاکہ میری امت دے موچی نو عزت نصیب ہو جائے۔ اینو ماڑا کوئی نہ آکھے 11 ازواج مطہرات نے 9 بیک وقت موجود نے پھر بھی کپڑے خود تھی دھو رہے نے تاکہ میری امت دے دھوبی نو عزت نصیب ہو جائے۔ آج دا دھوبی بد قسمت نکلیا اے مسیطے وڑدہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی جس نبی دے اشارے تے براک آ جائے چند زمین تے آ جائے انہیں گدے تے سواری کی ہے تاکہ میری امت دے کمہارا نو عزت نصیب ہو جائے۔
اج دے کمار دی مرضی ہے وہ کھوتے نال کھوتا ہی بنیا پیا مسیتے وڑدا ہی کوئی نہیں نہ جمعہ پڑھدا ہے نہ نماز پڑھدا ہے نہ قرآن پڑھدا ہے کاش پیچھے ویکھے تے گدے تے سواری کر کے میرے محبوب نے اینو عزت عطا کیتی ہے کھچر تے سواری کر کے میرے محبوب نے اینو عزت عطا کیتی ہے میرے آقا نامدار ہاں جی اما عائشہ اما فاطمہ سلام اللہ اما آمنہ سلام اللہ علیہا فرماؤندیاں نے جدو سرکار دی ولادت با سعادت با رحمت با عنایت با درجت با فضیلت ہوئی ہے میں نو کوئی درد نہیں ہوئی تاکہ پتہ چل جائے اے دردہ دین والا نہیں دردہ مٹان والا آ رہے آئے انج کوئی پیدا ہویا سارے اچھی بولو نا جی انج پیدا ہونا بھی کہ سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے جدو ولادت ہوئی ہے سرکار دی اسی ویکھیا ہے اکھاں وچ سرما پانا نہیں پیا رب نے پا کے بھیجے آئے کری جاؤ حضم تہاڈی مرضی ہے میں ہن کی کر سکنا سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے جدو سرکار دی ولادت ہوئی ہے ناڑو کٹنا نہیں پیا رب نے کٹوا کے بھیجے آئے یہ اصلی ملاد دے رہے ہیں اچھی آنکھو سبحان اللہ ایتھے سبحان اللہ جنی آنکھوں پڑھ دیئے موقع محل ہے سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے جدو سرکار دی ولادت ہوئی ہے اسی ویکھیا ولدہ مختونن ختنے کرنے نہیں پہ رب نے کروا کے بھیجے نے سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا فرماؤندیاں نے جدو سرکار دی ولادت با سعادت ہوئی ہے لب ہل رہے سانے معزز سامین بڑی توجہ چاہواں گا فاروق آباد دے غیرت مند باشعور روشن ضمیر مسلمانوں سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے لب مبارک ہل رہے سن میں کان نیڑے کیتے تے پہلا بولیا لا الہ بول جاؤ کتے بیٹھے ہو مدینے پہنچ جاؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سیدہ طیبہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیا نے جدو میں پھر واپس آئی پھر دیکھیا لب مبارک ہل رہے نے میں پھر اور میں توڑے موضوع نال ٹچ ہو جاواں گا پھر اللہ بھیل رہے سن میں کان نیڑے کیتے آواز آئی رب حبلی امتی رب حبلی امتی کیوں اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے نبی حریص علیکم تواڈے تے بڑی ہرس رکھ دینے ہرس کیڑی ہے لالچ کیڑی ہے کہ میری ساری امت جنت میں چلی جائے جہنم میں کوئی نہیں جانا چاہیے آئے نے اور میں نو نا جدو سرکار دا ملاد پاک ہوئے تے رب حبلی امتی امت نو یاد کیتا ہے اے آخر تک ہاتھ چک کے بولو امت نو حریص علیکم امت نو یاد کیتا ہے آؤ پھر خطیب نکتہ دے کے چلے نکتہ دے کے چلے جدو سرکار دی ولادت ہوئی امت نو یاد کیتا آپ نو جدو نبوت ملی امت نو یاد کیتا فرمایا نبوت میرے دے ختم ہے پر 46واں حصہ قیامت تک میری امت میں جاری رہے گا نبوت ملی امت نو یاد کیتا جدو معراج تے گئے حریص علیکم بالمؤمنین دس رہا اتے گئے رب دا دیدار کیتا اور سامنے رب نو ویکھ کے آکھیا التحیات للہ والصلوات والطیبات اگو پھر رب بولیا رب نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ چپ کر گیا اگو پھر حضور بولے والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہ ربا جڑیاں سلامتیاں جڑیاں برکتاں جڑیاں رحمتاں میں نو ملنیاں نے او قیامت تک میری امت نو بھی عطا فرما
تو معراج تے گئے امت نو یاد کیتا جدو ہجرت کی تھی امت نو یاد کیتا جدو سرکار دی ظاہری وفات دا وقت قریب آیا اس وقت بھی آپ نے مالک الموت اسرائیل نے فرمایا ٹھہر رک جا اور جبریل تو جا رب کرو پچ گیا اگر میں جدا ہو گیا میری امت دا کی بنے گا رب نے فرمایا سونیا میں تیری امت نو تنہا نہیں چھڑا گا ساتھ دیندہ رہاں گا امت نو یاد کیتا آج سرکار روزے وچ آرام فرما رہے نے اور منڈی فاروق آباد والو جیڑا جیڑا جتھو جتھو درود پڑھدا ہے فرشتے اوندا بھی نام اور اون دے ابے دا نام سرکار دی بارگاہ پیش کردے نے سرکار جواب دیندے نے اور درود پڑھن والے تے خوش راضی ہوندے نے امت نو یاد کر رہے نے محشر والے دن جدو میرے آقا اٹھن گے امت نو یاد کرن گے سجدے کر کر کے جامع کوثر پلا کے شفاعت فرما کے جنت کھلوا کے آئیے جو نکتہ جو موتی توڑا خادم پیش کرنا چاہتا ہے سنو فاروق آباد والو جس نبی نے ولادت تو لے کے نبوت تک امت نو یاد کیتا اور اعلان نبوت تو لے کے ہجرت تک امت نو یاد کیتا معراج تو لے کے وفات تک امت نو یاد کیتا وفات تو لے کے روزہ پاک تک امت نو یاد کیتا روزہ پاک تو لے کے محشر تک امت نو یاد کیتا امت نو نہیں بھولے جڑا نبی محشر والے دن بھی امت نو یاد کرے گا جنت کھلوا کے لے جائے گا آج گلیاں سجا کے محفلہ چاہ کے سب کچھ لٹا کے لنگر کھلا کے نعرے لگا کے درود و سلام پڑھ کے اسی بھی دس رہے ہاں کہ یا رسول اللہ جے تسی سانو نہیں بھولے اسی بھی تانوں نہیں بھولے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی مل کے سارے سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ رفعت و مقام مصطفیٰ علماء اہل سنت علماء اہل سنت سانو سرکار نہیں بھولے اسی سرکار نو نہیں بھولاں گے آئے ہائے 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 آنکھو نا سبحان اللہ واپس ہوتے آئیے سیدہ آمینہ فرمون دیا نے جے تسی سبحان اللہ کہنا تو میں پیچھے کھڑو جانا جا کے جے انج دی کہنی ہے جے سارے کہو تو پھر میں تھوڑا جا ہو رکھے ہو جانا تاکہ توڑا ذوق بڑھ جائے سیدہ آمینہ فرمودیاں نے جڑی علامات المصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیان فرما رہے سن کہ سیدہ آمینہ فرمودیاں نے میں لیٹی چار پئی تیاں خرج منی نور اے فاروق آباد دے چوک وچ گل کر رہا کیمرہ میں نو مکرن نہیں دے گا اے میں نو نسن نہیں دے گا ریکارڈنگ ہو رہی ہے پوری دنیا سن لوے اللہ دی قسمیں اے خرج منی نور والی روایت دیو بند مکتب فکر دے بہت بڑے عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب وچ نقل کی تھی یہ اور اہل حدیث مکتب فکر دے بہت بڑے عالم دین مولانا امیر حمزہ نے اپنی کتاب سیرت رسول کے سچے موتی اونے وچ نقل کی تھی یہ اوہ فاروق آباد والے ہو ایسے لئی تے میں سنی ہویا وہاں لکھ دے سارے نے عقیدہ صرف سنی دا بڑھدا ہے لکھ دے سارے نے ایمان سنی دا بڑھدا ہے شاہ جی عقیدے سارے جناب اہل سنت کول لے آئیے اے خارج منی نور میرے بچوں نور خارج ہو آئے ہر طرف خوشبو دے ہلے آ گئے نے آئیے شاہ صاحب سید نے آل رسول نے انہاں تو انہوں میسیج دیتا ہے تسی تکڑے ہو سنو سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماندے سن وہ مجمع بھی عجیب ہے جڑا نہ داد دے وے نہ امداد دے وے اسی توڑے کو داد تے لے سکنے ہیں نا وہ میرے سید پرا نے تسی تکڑے ہو آؤ جڑے پوچھتے نے جناب کی ہویا حضور پیدا ہی ہوئے نے تے ہویا کی ہے مولانا قاری محمد یاسر صاحب میں علماء دی خدمت جو خصوصی عدیہ پیش کر سکنا ہو سکتا ہے پھر میری ہر سال حاضری ہو جائے 6 سال والا ٹینیور ختم ہو جائے آئے توجہ کرو اسی دے کہنے
سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا ذرا ہاتھ شد کر لو جناب یہی تہاڈی کمائی ہے کمالو 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 پتہ نہیں موڑ کے ملاقات ہونی ہے کہ نہیں سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا بولو نا یار سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا ہے رحمت نے رم جھم لائی اے رحمت نے آئے ہائے ہاتھ کٹو نا یار میرے نال ہے رحمت نے رم جھم لائی رم جھم 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 ہے رحمت نے رم جھم لائی اور جنہ گھر رحمت بڑھنی ہے وہ تڑپن گے انشاءاللہ ہے رحمت نے رم جھم لائی ہے رحمت نے رم جھم لائی تے مکے وچ چل چڑھیا ہے رحمت نے رم جھم لائی تے مکے وچ چل چڑھیا اے جڑے پوچھ رہے نے حضور آئے نے تے کی ہویا میں کیا پوچھو جی سیدہ آمینہ فرماندیاں نے سونا جم دیو سجدے کرندا سی حریص علیکم دا ترجمہ دس رہے ہیں سونا جم دیو سجدے کرندا سی نالے اپنے لبانو ہلیندا سی سبحان اللہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھ رہا جناب کو گل ماڑی تے نہیں کر رہا سونا جم دیو سجدے کرندا سی نالے اپنے لبانو ہلیندا سی کیوں آیا امت دی منگدا رہائی 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 کڑ لو ہاتھ نہ یار رہائی ہو جائے گی انشاءاللہ آیا 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 آج دی تاریخ وچ آیا ایسے مہینے وچ آیا پر آیا کیوں ہے آیا امت دی منگدا رہائی زور لگ جائے سارے بولو آیا امت دی منگدا رہائی میری دعا ہے جڑا اچھی بولے اندے خواب وچ آج حضور آ جان ہن سودا ہو گیا جے لاؤ زور آیا امت دی منگدا رہائی آیا امت دی منگدا رہائی آیا امت دی منگدا رہائی تے مکے وچ چل چڑھیا اور توجہ کر یہ روشنی کیوں ہے تسی کیوں بیٹھے ہو محفل کیوں ہو رہی ہے سننی پوری دنیا چ تڑپ تڑپ کے یا رسول اللہ دے نعرے کیوں لگا رہے نے کہ حضور دی ماں نے دسیا ہے تے کی دسیا جناب قاری صاحب اللہ اکبر کبیرہ دسیا کیے توجہ فاروق آباد دے غیرت مند مسلمانوں آج تار مل گئی ہے مدینے نال میں تے ڈر کے آیا سی کہ علامہ عطا المصطفیٰ صاحب تو بعد میں کی کروں گا پر سرکار دا کرم ہو گیا ہے اسی جھڑیاں کیوں لائیاں نے اسی گلیاں کیوں سجائیاں نے پہلے عشق مصطفیٰ نال دل سجائے نے پھر گھر سجائے نے نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال توجہ جنہ دے دل ویران نے انہ دے گھر ویران نے انہ دے مسجدہ ویران نے انہ دے محلے اجڑے نے ساڑھے دل بھی آباد نے دل بھی روشن نے ضمیر بھی روشن نے کردار بھی روشن نے عقائد و نظریات بھی روشن نے اسی قبر میں جانا ہے قبر بھی روشن ہے سانو ملیا کیے میرا گھر سارا نور و نور ہو گیا میرا گھر سارا نور و نور ہو گیا ہر دکھ غم نالے دور ہو گیا سچا واقعہ میرا پنڈے تتلے آلی گجرالہ دے نال جی جی رب کعبہ دی قسم سچا واقعہ ہے جھوٹا ہوئے قبر تے بھی لعنت برسے ایک اہل حدیث دوست دا بچہ ایجنسیاں والے چوک کے لے گئے اور ادھروں میں ادھر آ گیا انہوں نے پرانا تعلق سی وہ میرے کو آئے کر کہنے لگے شاہ جی
तुसी अल्लाह अल्लाह करवांदे हो, सुनी बड़ा करते ने, कुछ इंज कराओ मेरा पुत्र आ जाए। मैं क्या किसी होर कोल ना जाए तो उत्थे ही आ जाना है। हुण हौली पे बोलते हो, मैं कसम चुकी हलफ दिता तुहानू, गल सुनो। कह लग्या किवें? मैं क्या गल सुन, वो पूरा पिंड ही उन्हां दा सी, उन्हां दी जमात दा। मैं क्या अपने वाले वेड़े च, अपने घर के दरवाजे के सामने गली विच इत्थे महफिले मिलाद की सच्ची नीयत मन्नत नजर मान ले, तेरा पुत्र ना आए जो चोर की सजा है, मेरी सजा है। मैं भी सरकार की रहमत पे भरोसा करके दावा कर छड़िया। कहंदा जी मैं मनावांगा। मैं क्या पक्की गल है? अगे आओ। लो जी 4 दिन गुजरे सन, मगरब तो बाद दरवाजा खटकिया, उन्हें खोलिया तो पुत्र बाहर आया खड़ोता सी, नसिया आया मिठाई लैके। शाह जी पुत्र आ गया। मैं क्या हुण अपनी नजर पूरी कर। हाय हाय हाय, नजर पूरी कर। कहंदा शाह जी बिरादरी की आखेगी, पिंड वाले सारे वो की आखणगे। मैं क्या अल्लाह फिर भी पुत्र लै सकता है, तेरी तौहीद में सिर्फ देना है तो साढ़े पासे लेना भी है। जेड़ा ये मन्नत पूरी कर। कहंदा ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह उस पिंड की तारीख में पहली महफिल मिलाद हुई है और तुहाडा खादिम उत्थे खिताब करके आया। सुभान अल्लाह। इस वास्ते भाई ये एवं नहीं है, मेरा घर सारा नूरो नूर हो गया, हर दुख गम नाले दूर हो गया। ये कहंदी है हस के हलीमा दाई ते मक्के विच चन चढ़िया, है रहमत ने रिम झिम लाई। पढ़िए ना जनाब, है रहमत ने रिम झिम लाई ते मक्के विच चल चढ़िया। अकीदा तौहीद भी मिलाद मुस्तफा तो जुदा कोई नहीं, क्योंकि शायर कहंदा है जिन्ने बुत विच काबे दे मौजूद हन, अज रब नू पे कर दे सजूद हन। एक गल है अब्दे मुतलिब ने फरमाई ते मक्के विच चन चढ़िया। आइए जनाब, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन दस रहा वा कि सरकारे दो जहां ने विलादत दे वक्त उम्मत नू याद कीता है। और अगली गल भी दसने आ, कबर विच तू भी जाना है, कबर विच मैं भी आना है। कबर विच 3 सवाल होने ने। जी जी बोलो किन्ने जी? 3। हरीसुन अलैकुम दस रहा वा 3 सवाल होने ने। पहला सवाल मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? बोलो रब कौन है? बेटा इको थोड़ी जी हल्की कर दे, थोड़ी जी, ताकि मजमे नू समझ आए, मैनू उन्हां दी समझ आए। आपां ते स्पीकर ते चलण वाले मौलवी नहीं है, अल्लाह दा फजल है, सरकार दी रहमत ना चल रहा है। तवज्जो जी, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? ते सारे बोले जे ईसाइयां दा रब कौन है? अल्लाह। फस गए हो। यहूदियां दा रब कौन है? अल्लाह। ते हिंदुआं दा रब कौन है? अल्लाह। जे तू भी आख्या रब्बी अल्लाह, किवें पता लगेगा? लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन होएगा, मा दीनु का, तेरा दीन केड़ा है? तू कहेगा दीन ही अल इस्लाम, ते मिर्जाई भी कहता मैं मुसलमान हाँ। जी जी। और राफजी खारजियां दा भी यही दावा है, जेड़े सहाबा नू मुसलमान नहीं मनते वो भी कहते ने असी मुसलमान हाँ, जेड़े अहले बैत नू मुसलमान नहीं मनते वो भी कहते ने मैं मुसलमान हाँ। लिहाजा तेरा तीसरा जवाब, अगर तू क्या इस्लाम पता नहीं चलना, ते तीसरा फाइनल क्वेश्चन होएगा, मा कुल्त तक़ूलु फी हाज़र रजुल। ते जदों रब दे बारे सवाल होया, रब सामने नहीं आएगा। जदों इस्लाम के बारे में सवाल होएगा, इस्लाम सामने नहीं आएगा। पर जदों सरकार की वारी आएगी, सरकार सामने होणगे कि मेरा उम्मती किते कबर दी बाजी हार न जाए। हरीसुन अलैकुम, ए मेरे महबूब अपनी उम्मत ते हरीस ने बिल मुमिनीन, मगर ईमान वाले वास्ते। मा कुल्त तक़ूलु फी हाज़र रजुल, ए नहीं पूछा जाएगा कि मनिया कि नहीं मनिया। मनन दी वारी आई, सिख भी मन गया। जी जी जी। और उन्हें क्या, अरब का बाशी, अहद का प्यारा, जुबान पे था उम्मती का नारा, कमर में पटका जो मीम का था, वो नाम अहमद बता रहा था, जो रीन
سپنے میں اقبالم سکھیر مورے نظر پڑی تھی، عجب سی تھی منموہنی صورت، نرالی سجدہ دکھا رہا تھا۔ اے عیسائی بھی من گیا، اتھے منن دا سوال ہی کوئی نہیں، اچھی بولو یار منن دا سوال ہی کوئی نہیں۔ اتھے تے جناب یہودی من گیا، مسٹر ایڈورڈ گبن، انہیں 26 جلدہ میں حضور دی شان تے کتاب لکھی ہے، اور ایک جملہ کیا ہے he was born in the full light of history۔ انہیں کیا جب حضور نہیں آئے تھے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سرکار آئے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ گل منن دی نہیں، عیسائیہ دا مسٹر مائیکل ہارٹ، انہیں دی 100 کتاب لکھی ہے اور 100 شخصیات، مگر سب تو پہلے ذکر مصطفیٰ کیتا ہے۔ بس کریے تھک گئے ہو بس، تو پھر سبحان اللہ اچھی، کیونکہ میں آج راتی 3 بجے بھی تقریر کرنی ہے، پھر صبح فجر تو بعد بھی کرنی ہے، اگو پھر ایک جلوس تے کرنی ہے، اگو پھر جمعہ بھی پڑھانا ہے، تے اللہ دی قسمیں اگلی رات کل والی کاموں کی پھر بیان کرنا ہے، اور تسی جلوس تو بعد جمعہ پڑھ کے سو جانا ہے۔ تے میرے نال ترس آؤ، میرے نال ذرا برابری تے کرو تھوڑی جی جناب، ہمت کرو، زور لاؤ، پتہ چل جائے حضور دے عاشق بیٹھے میں۔ میرے معزز محتشم سامین، میں کی عرض کر رہا سی، مسٹر مائیکل ہارٹ نے 99 شخصیات نو پیچھے کیتا ہے، حضور نو اگے کیتا ہے، اور ایک جملہ بولے ہے، کہندہ ہے مائی چوائس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو لیڈ دا رینکنگ ان پولیٹیکل پرسنالٹیز ان دا ہسٹری ول سرپرائز سم آف دی ریڈرز۔ وہ کہتا ہے کہ مائی چوائس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد میری آئیڈیل ہستی ہے۔ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے لوگوں میں نے 99 شخصیات کو اسٹڈی کیا، ایک بات ان میں مشترک تھی، وہ تنہا حضور کا ڈیفرنس تھا، اسی ڈیفرنس سے میں انسپائر ہو کر مسلمانوں کے پیغمبر کو پہلے نمبر پہ لایا ہوں۔ پوچھا بھائی وہ دلیل کیا ہے؟ ایک جملہ اس نے کہا سم آف دی ریڈرز، قائرین ریڈرز، کتاب پڑھنے والے سرپرائز ہوں گے، حیران ہوں گے کہ میں عیسائی ہو کر حضور کو پہلے درجے پہ کیوں لایا ہوں۔ تو وہ جواب دیتا ہے، کہتا لوگوں میں نے جس کو پڑھا اسٹڈی کیا، ایک بات نظر آئی، وہ حضور میں نہیں تھی۔ کیا کہ سب نے پہلے کسی سے پڑھا ہے، پھر پڑھایا ہے، پہلے پوچھا ہے، پھر بتایا ہے، پہلے سیکھا ہے، پھر سکھایا ہے۔ تنہا یہ مصطفیٰ کریم کا کمال ہے کہ آپ نے پوری کائنات میں پڑھا کسی سے نہیں، پڑھا سب کو دیا ہے، پوچھا کسی سے نہیں، بتا سب کو دیا ہے، سیکھا کسی سے نہیں، سکھا سب کو دیا ہے۔ حریص علیکم بالمومنین، کہو نا سبحان اللہ۔ تو قبر وچ منن دی گل تے ہونی کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں۔ مولوی بڑے فتوے لا رہے نے، میری پچھلی برادری والے، انہاں صبح بھی میرے بارے پورے شہر تبلیغ کرنی ہے، کیونکہ جتھے میرا پھیرا پہ جائے انہوں نے 6 مہینے بخار چڑھیا رہتا ہے۔ آندھا بھی میں کچھ نہیں، میں تے صرف یہ نہیں گل کرنا کہ میں سنی کیوں ہویا، انہوں نے کیوں چھڑیا ہے، میں کدے گل ہی نہیں کیتی، میں کدے یاد ہی نہیں کیتا، پر اے تے دسنا اللہ دی قسمیں لوگو، میں تے ایسے واسطے سنی ہویا۔ رب میرا گواہ ہے، قیامت والے دن میری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ توجہ کر، اتھے پوچھیا جائے گا ما کنت تقول فی حاضر رجل، دسنا اس ہستی دے بارے چ ممبرات بہ کے، داڑیاں رکھ کے، پگڑیاں پا کے، اپنے آپ نو علامہ کہلا کے، خطیب کہلا کے، شیخ الحدیث کہلا کے کی کردارے آئے انہاں دے بارے وچ آکھیا کیوں مر گئے ہو، جنہ آکھیا ساڑے ورگائے مر گئے ہو، جنہ پھرا ورگے آکھیا تے تر گئے ہو، جنہ نے آکھیا سب سے اولا آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا آلہ ہمارا نبی، سب سے آلہ او بالا ہمارا نبی۔ اتھے تر جان گے ہو جڑے کہن گے کہ سب تے آلہ، سب تو آلہ ساڈا خدا ہے، اور اس خدا تو بعد سب تو آلہ سونا مصطفیٰ ہے۔ ایسے لئی تے آلہ حضرت نے فرمایا، تھک گئے ہو
یا تھوڑا ہاضمہ بڑا درست ہے؟ ہضم کیتی ہوندے ہو؟ توجہ، آج لے ان کی پناہ، ہائے ہائے، آج میں تے اسے لئی آج ہی ہو گیا تے مرن تو پہلے ہو گیا تے ہر شے قربان کر کے توڑے قدمہ چاہ گیا وا، توڑے سینے نال لگ گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر مان گیا۔ کیا ہم قبر دا منیا کم نہیں ہونا؟ اتھے نظر ہی انہوں ہون گے جڑا کہے گا لبیک یا رسول اللہ۔ اے نعرہ اسی ایسے واسطے مارنے کہ اللہ تو بعد سب تو اعلیٰ ہستی مصطفیٰ دی ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ٹائم کی ہویا مرشد؟ میں نے 15 منٹ مل سکتے ہیں، صرف 15 منٹ، تاکہ میں حریص علیکم بالمومنین دا حق ادا کر دیا۔ تھوڑا جہاں 15 منٹ صرف کٹ جاؤ گے، وہ تواڈے حوصلے ہی بڑے نے، تسی تے تبدیلی نال کڈن ڈے ہو ہیں، کڈا کنٹرولر قسم دا کرونا ہے، ہن پھر آن ڈے تے آونا کیویں میں شامی 6 بجے تو بعد انہیں آ جانا ہے تے رات گزار کے تے ناشتہ کر کے 7 بجے ٹر جانا ہے تے پھر انہیں مسیتے آنا ہے، ایڈا شریف دا پتر ہے، پھر انہیں مدرسے ہونا ہے، پھر انہیں مسجد کلینہ دے تھلے بھی ہونا جی، سارے کلین باہر کڑا چھڑے تے کئی بابے جے ڈرے وہ گھر وچ پتر نال بھی سلام نہیں سی لیندے۔ ایک دن میں وہ چھکا جہا نہیں چاڑیا ماس جہا، وہ مولوی صاحب کرونا آ گیا، میں کہا چھاڑو کرونا آ گیا، جتھے درود پڑھیے اتھے رہندا ککھ نہیں، سانوں کرونا دا کہدا ڈرے؟ خان صاحب تسی ڈرو، تہاڈی کابینہ بھی ڈرے، کیونکہ میں آج بیان کیتا ہے کہ بنی اسرائیل والوں نے اللہ نے مچھلی کھان تو منع کیتا، انہاں ٹوئے کھٹ کے ایتھے رکھ لئی، اتوار نو پھڑ لئی، اس جرم میں اللہ نے باندر تے خنزیر بنایا تے آ جڑے ملک لوٹ کے کھا گئے نے، انہاں دا کی بنے گا؟ انہاں نو کرونا نہ آوے تے ہور کی ہونی ہے؟ ہر مظلوم دی بد دعا تانوں ہے، اتوں قرضے لئی جاندے نے، تھلے مہنگائی کیتی جاندے نے، پتہ نہیں پیسہ جاڑ کتھے ڈے ہے۔ اور پھر میں انشاءاللہ چینی چور نو نہیں چھڑاں گا، آٹا چور نو نہیں چھڑاں گا، وہی تو لبنے کتھوں نے بیٹھے تے نال ہی نے جناب ہو رہا دے، آپ نو کتھوں لبن گے؟ بہرحال میرا موضوع نہیں، میں اپنے موضوع تے حریص علیکم بالمومنین تے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی تے کہنے ہیں بھی اللہ انہوں کامیاب کرے، اچھی آکھو آمین، تاکہ ساڑھا ملک بھی کامیاب ہو جائے۔ پر وہ پتہ نہیں کر کی رہے ہیں، میں نے تو سمجھ نہیں ہوندی، تو انہوں آ جائے تو میں نے فون کر کے دس دیا جائے۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا سی حریص علیکم بالمومنین، ذرا کہو سبحان اللہ۔ ایک حدیث سچی تے سچی سناواں، حدیث تے نہیں سبحان اللہ، مسند احمد ابن حنبل دی حدیث، سند وچ مسئلہ ہوئے، متن وچ مسئلہ ہوئے، جو چور دی سزا او میری سزا، سنو حریص علیکم بالمومنین۔ صحابہ کرام دی مجلس ہے، میرے آقا نامدار تو تشریف لے آئے تے صحابہ ایک دوسرے نو کہہ رہے سن توبہ لمن آمنہ و یراہو، کہ مبارک ہوئے انہوں جنہیں سرکار نو تکیا ہے تے تک کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ اس لئے اسی کہنے ہیں یا صدیق تانو صداقت مبارک ہوئے، یا عمر تانو عدالت مبارک ہوئے، یا عثمان تانو سخاوت مبارک ہوئے، یا علی تانو شجاعت مبارک ہوئے۔ تو صحابہ کہتے ہیں توبہ لمن آمنہ و یراہو، مبارک ہوئے انہوں جنہیں حضور نو تکیا تک کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کیوں نہ میلاد منائیے؟ سرکار تو آ گئے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اے بات صحیح ہے، جڑا میں نو تکے کلمہ پڑھے انہوں مبارک ہوئے، پر اگلی گل بھی سنو، توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ لمن آمن بھی ولم یرانی، فرمایا جڑا میں نو تکے کلمہ پڑھے انہوں ایک بار مبارک ہوئے، جڑے میں نو نہیں تکن گے اور کلمہ پڑھن گے میں نبی ہونا نو 7 بار مبارک دینا۔
اسی نہیں سی آئے سرکار نے 7 بار مبارک دیتی ہے اج سرکار آ گئے نے اسی لکھ بار مبارکہ دے آگے ایک دوسری دلیل کہو سبحان اللہ حریص علیکم بالمؤمنین یہ دوسری اور آخری ایسے دن انشاءاللہ میرے 15 منٹ پورے ہو جائیں گے بخاری اٹھائیے مسلم اٹھائیے اور کتاب الفتن مشکات اٹھائیے تمام کتب حدیث اٹھا لیجئے اور بالخصوص بخاری علامہ طول مصطفیٰ صاحب فرما رہے سن کہ سرکار دی ماں چار پائی تے لیٹی ہے تے شام دے محلے بولو نظر آئے تے میں نو اتھے بیٹھے ہوں تو حدیث پتہ کی یاد آ رہی سی اے ماں نو نظر کیوں آئے اچھی بولو نا عزم نہ کرو یار کڈو جذبہ کڈو آکھو سبحان اللہ ماں نو کیوں آئے تاکہ فاروق آباد والے نو پتہ چل جائے جندی ماں چار پائی تے لیٹ کے شام دے محل ویکھ رہی ہے سوچو اندہ پتر کتھے کتھے ویکھدا ہوئے گا اگو حدیث کیڑی یاد آئی صحیح بخاری چی سرکار اپنی سواری تے سوار نے قبرستان آئے تے سواری بد کی سواری اے بخاری نہیں نظر آن دی آپ نے فرمایا قبرہ کی دیا نے دسیا جی فلاں فلاں دیا فرمایا نہ دو انو عذاب ہو رہے ہیں تے پتہ کنوں لگے ہے فرمایا میری سواری میں آئے ہائے 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 کر گئے ہو حضم بادشاہ واہ سنیو شیرہ تے مردے ہو حدیث سمجھتے نہیں ہو سنو جیسے محبوب دی سواری دی نظر تھلے جا رہی ہے اس محبوب دی نظر دا عالم کیا ہوئے گا ایک گل بھی تو سمجھو نا یار پھر ان سنن دی دسا اسی کہنے ہیں حضور سن رہے نے بولو جی کی کہنے ہیں بولو حضور ہے اچھی بولو تے بڑا غصہ چڑھتا ہے وہ جی سننے والا خدا ہے میں گیا اگلی سونے آپ سن جنت ویچے تھوڑا جا ٹائم کڈو 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 کتے سن اللہ تو انہوں سارے انہوں میں نو بھی لے جائے جنت ویچ سن تے جنت ویچ جبریل لال اور حضور ٹپ 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 آواز آئی فرمایا جبریل ایک مہیا ایک تو ہے یہ تیسری چپل دی آواز کیوں آ رہی ہے کندی آ رہی ہے اور ہے تے کوئی نہیں آپ جبریل امین عرض کی تھی یا رسول اللہ اے تو اڈا بلال ہے ہائے اچھی بولو آج بلال خوابے چاڑ گے اے تو اڈا بلال ہے چلتا مکہ دیا گلیاں وچے چپل دی آواز جنت وچ رب حورانو سنوا رہے آئے ایسے لئیتے میں سنی ہویا وا کہ جڑا جنت وچ رہ کے بلال دے مدینے دی آواز مکے دی آواز پیرا دی سن رہے آئے او فاروق آباد دا درود کیوں نہیں سندا او فاروق آباد دی نعت کیوں نہیں سندا او ساڈا خطاب کیوں نہیں سندا ہاں جناب علی اگلی گل بھی سمجھ لو حریص علیکم بالمؤمنین محشر دا میدان ہوئے گا سورج سوانے دیتے ہوئے گا تے مخلوق پہلے حضرت آدم کو لو جائے گی نہیں سمجھے نہیں سمجھے بھائی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین مخلوق سے کچھ بھی تے میدان محشر تے پڑھ بخاری پر ساری دی ساری پڑھ بخاری پر ساری دی ساری آدم کو ابا جی حساب کتاب شروع کراؤ ہن ویکھنا ہے نبیوں والا عقیدہ کیڑے پاسے ہے کھولو بخاری ترجمان السنہ کتاب مولانا بدر عالم میرٹھی دی ان دی دوسری جلد وچ بھی انہوں نے حدیث نقل کیتی ہے چلو تھوڑے گھر دا بھی حوالہ دیتا او جناب اگو بابا جی آدم فرمان کے پترو میں ہی تے تانوں کڈوایا سی آج میں نہیں جے تہاڈی سفارش کرنی او نو کولو جاؤ نہیں سمجھے کوئی میں ہن کی کراں جے میں ٹر گیا تو تسی بلانا ہی کوئی نہیں جے کھلوتا رہا تسی اگو گل ہی نہیں کرنی ہن میں کتھے جاواں عبدالحمید چشتی چنگا نا جڑا ٹر جاندا ہے پر وہ واپس آ جاندہ میں ہونا پھر کوئی نہیں جے 6 سال بعد ہی ہونا جے گل نہیں سمجھے تسی او بھائی اے کہندے نے اللہ کو منگو
اللہ تو سوا کسے نو پکارنا نہیں، مدد نہیں منگنی۔ تے بابا آدم کہندا نوح کولو جاؤ۔ او سنیو، پتہ چلا کہ جڑا اج تہاڈا عقیدہ ہے یہی سارے نبیاں دا عقیدہ ہے۔ حضرت نوح کہن گے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں پتر دی سفارش کیتی سی، اج میں اس معاملے وچ بولنا کوئی نہیں، تسی مہربانی کر کے ابراہیم کولو جاؤ۔ حضرت ابراہیم کہن گے میں کچھ نہیں کرنا، حضرت موسیٰ کولو جاؤ۔ حضرت موسیٰ کہن گے اج اللہ بھی تے ہے نا، اللہ دی گل کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہاں جناب، حضرت موسیٰ کہن گے عیسیٰ کو لو جاؤ، میں مختصر کر کے چونکہ آخر تے بات ختم کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ کہن گے ایویں در در تے نہ جاؤ، اج گل تا بڑھنی ہے جے در مصطفیٰ تے جاؤ گے۔ پھر امت حضور دے در تے، بولو بولو بولو، امت حضور دے، اور حضور سجدہ کرن گے۔ آپ نے فرمایا میں 7 روز سجدے چ پیا رہاں گا، اور اللہ میری زبان تے ایسی تعریف جاری کرے گا اپنی حمد جڑی کدے کسے نے نہیں کیتی ہوئے گی۔ پھر رب فرمائے گا، بخاری دے الفاظ میں ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل تعطا، سوال کیجئے میں عطا کروں گا، وشفا تشفا، شفاعت کرو میں قبول کراں گا۔ قل تسمع، اج سونے آ کوئی نہیں بولے گا، پر تو بول دا جا میں سن دا جاواں گا۔ گج کے جدو سرکار سر اٹھان گے ابو بکر دی گل نہیں ہوئے گی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی جنتی نے اچھی 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 اچھی۔ عمر پاک دی گل نہیں، وہ تے پہلے ہی جنتی، عثمان پاک دی گل نہیں، وہ تے پہلے جنتی، مولا علی پاک دی بھی گل نہیں، کیونکہ جنت وچ علی دا گھر سرکار دے سامنے ہوئے گا۔ کنا سونا، کنا پیارا، کڈا چنگا لگتا ہے نام علی دا، تو بچیانو آکھی میں غلام علی دا۔ کدے اے موضوع ہویا میں پھر دساں گا، باب العلم دی بھی گل نہیں ہوئے گی، حسن و حسین دی بھی نہیں ہونی، کیونکہ جنت دی سرداری پہلے ہی ہونا دے کولے۔ اٹھ کے رب امتی دی گل ہوئے گی، تے شاعر نے ترجمہ کیتا ہے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے۔ جڑے گناہگار بیٹھے ہو ہاتھ چک لو، قبولیت دا ٹائم ہے تے ذرا سینے دا زور لا دیو، تسی سپیکر استعمال نہ کریا جے، اج انہاں دا بھی پتہ لگ جائے۔ گناہگار فریاد کریں گے، اونچی بولو جناب اونچی بولو، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے۔ آیا ہوں میں، آیا ہوں میں، آیا ہوں میں، بولو اج تواڈے گھر بھی آ جان گے، محفلاں چ بھی آ جان گے، مسجداں چ بھی آ جان گے، اور سینیاں وچ بھی آ جان گے۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں، آیا ہوں سرکار کہیں گے۔ درود شریف پڑھو۔ سیدی مرشدی سر سجدے میں ہوگا، ہن میں 6 سال بعد آنا ہے، پر 6 سال تانوں یاد رکھاں تے تسی بھی مینوں یاد رکھو، اینا زور لاؤ۔ ہاں سر سجدے میں ہوگا، اور کھل جائیں گی زلفیں، سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، رو رو کے رو رو کے رو رو کے گناہگار امتی کی شفاعت کا اصرار کریں گے۔ آیا ہوں میں، بولو آیا ہوں میں، آیا ہوں، آیا ہوں میں، آیا ہوں سرکار۔
توجہ، اللہ فرمائے گا میرے محبوب آج بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو کس لیے؟ حضور عرض کریں گے مولا یہ سورج سوانے سے پہ ہے، زمین تانپے کی طرح تپ رہی ہے، میری امت مشکل میں ہے، میں بڑے پریشان ہوں۔ ہون کٹو کنہ کے زور جے، ایک باری سارا مجمع چکے نا ہاتھ اے میں کے لایا ہے کون تو ادا اپنا صرف جے۔ سنو اللہ پھر تسلی دے گا، اور شاعر نے ترجمہ کیتا ہے، اللہ فرمائے گا یہ قہر و غضب تو تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ قہر و غضب تو تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے نا سودا چاہنے والے آتا ہے، تیرے چاہنے والوں میں پھر سنانا جڑے چاہنے والے نے وہ اپنا آپ بکھا لے، اللہ دیکھ رہے ہیں، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، سرکار سن رہے ہیں، لگ پتہ جائے آج منڈی فاروق آباد کی ہونے ہیں۔ توجہ، یہ قہر و غضب تو تیرے دشمن کے لیے ہے، پر تیرے چاہنے والوں سے، تیرے چاہنے والوں سے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے۔ ہائے 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 ہائے، تیرے چاہنے اللہم اجعلنا منہم، اللہ سانو انہاں وچ شامل فرمائے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے۔ ذرا ہن چاہن والےاں دا پتہ چل جائے انشاءاللہ وہ پکے سنی جنتی نے جڑے ہن خاموش نہیں رہن گے، جڑے تڑپ کے اپنا اظہار کرن گے۔ قیامت دے دن ہوئے گا، اللہ فرمائے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، تو سرکار ہاتھ اٹھائیں گے، عرض کریں گے مولا ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے۔ کیوں؟ جملہ سنو، یہ مجرم تیرے ہیں پر امتی تو میرے ہیں۔ ربا وہ وقت یاد کر جب طائف کی وادی میں مجھے پتھر پڑے، میں زخمی ہوا، تم نے مجھے ایوری تھنگ آپشن دی تھی کہ پیارے ان کے لیے دعائے ضرر، دعائے نقصان کر دے، میں پتھر مارنے والوں کو پیس کے رکھ دوں گا۔ لو فاروق آباد والوں، اس سے پڑھ کر میرے پاس بات کوئی نہیں۔ اے اللہ تو نے تو مجھے آفر دی تھی کہ ان کے لیے دعا کر، میں پتھر مارنے والوں کو پیس کے رکھ دوں گا، پر میرے ربا میں نے ان کو معاف کیا، ان کو دعا دی، یہ سمجھ کر کہ یہ پتھر مارنے والے، لہو بہانے والے، یہ زخم پہنچانے والے مجرم میرے ہیں پر بندے تو تیرے ہیں۔ آج تو بھی معاف کر دے کہ یہ مجرم تیرے ہیں پر امتی تو میرے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آخری بات آج کی نشست کی، میرا ٹائم پورا ہو گیا، کبھی بات اور موقع ہوتا تو میں اور آپ کو بتاتا حریص علیکم کیا ہے۔ میں مدینہ شریف میں تھا، اللہ آپ سب کو لے جائے، اللہ مجھے بار بار لے جائے، میری آل اولاد کو لے جائے۔ معزز سامعین، ایسے سلام پڑھ کے باہر نکلا باب جبریل سے، تو آگے سے ایک گجرا والا کے مولوی صاحب، وہاں ان کی ڈیوٹی ہے ادھر 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 ادھر، آگے سمجھ گئے نا آپ؟ تو وہ مجھے ملا جفی ڈال کے، شاہ جی، میں نے کہا ہاں جی، بڑا افسوس ہوا ہے یار۔ میں نے کہا پتہ نہیں کوئی فوتگی ہو گئی ہے پاکستان میں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا تو سنی ہو گیا؟ میں کہا چھاڑی یار، میں کو بارڈر پار کیتا ہے، سنی ہویا کی ہوئے یہاں بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے تو؟ کہتا بیٹھو، مجھے کعوہ پلا کے نا ساتھ ہی بات شروع کر دی، اندر کیا کر کے آئے ہو؟ بات شروع کر دی۔ میں بھی پھر وہیں سے آیا ہوا تھا، چلاکیاں تو میں بھی جانتا تھا ساری، پرانا چور ہوں۔ تو میں نے کہا اندر میں درود و سلام پڑھا ہے، دعا مانگی ہے، بس 5-6 منٹ کٹ جاؤ کٹ جاؤ کٹ جاؤ کٹ جاؤ، تھوڑی مہربانی۔ میں کہا جی درود پڑھے دعا مانگی ہے۔ کہندا دعا کدے کولوں منگی ہے؟ ذرا سٹیپ گنتے جایا جی۔ میں کیا کچھ دعاواں پروردگار کولوں منگیاں نے، کچھ سرکار کولوں منگیاں نے۔ سرکار سن دے نے؟ میں کہا جی سن دے نے۔
کہندا نہیں سنتے. میں کہا اللہ دی قسم سنتے نے. پھر میں آکھیا کہ گرفتار ہی نہ کرا چھڑے. میں مولوی ہاں, میں پینترا بدلیا. میں کہا مولانا یار تو بھی سچا ہے میں بھی سچا. تو کہنا سن دے نہیں میں کہنا سننا, آپ دو میں ہی سچے ہیں. کہتا دو میں کیویں سچے؟ میں کہا تہاڈی سن دے کوئی نہیں, ساڈی موڑ دے کوئی نہیں. کہنے لگے اگر سنتے رہے تو پھر زندہ نے. میں کہا اللہ دی قسم زندہ نے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. کہنے لگیا زندہ نے. میں کہا جی بالکل زندہ نے. اگو میں نہ ٹھنڈا سا لے کے کہنے لگیا چنگا بھلا مولوی سی, تینوں پڑھایا لکھایا, کیڑے پاسے ٹر گیا ہے؟ اے ویک شاہ جی اتنے قبر دی چھاتے, او قبر ہی کہندے جے, او قبر ہی کہندے نے. قبر دی چھاتے اتنے ایک چھور چھاتے, اتنے برامدے دی چھاتے, اتنے برامدے دی چھاتے, اندر پھر بھی زندہ نے. میں کہا پھر بھی زندہ نے. کوئی زور لا لو تھوڑا جہا. کہندا کیویں سا لے رہے نے انیاں بندشاہ؟ میں کہا مولانا صاحب ماں دے پیٹ وچ تے اسی سارے ہی رہے ہیں, اوتھے سا کیویں لیندے رہے ہو؟ کہندا وہ اللہ مجھے ماں کے پیٹ میں بند کر کے سانس نہیں دے سکتا. میں نے کہا تو جو اللہ تجھے ماں کے پیٹ میں بند کر کے سانس دے سکتا ہے تو وہ اللہ اپنے پیارے حبیب و محبوب کو جس کو تو قبر کہہ رہا ہے, پڑھ بخاری, ما بین بیتی ممبری وروضۃ من ریاض الجنہ, وہ رب جنت میں اپنے محبوب کو سانس کیوں نہیں دے سکتا؟ میں نے حدیث پڑھی شاہ جی کہ آقا نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور نماز ادا کرتے ہیں. تکڑے ہو جاؤ. کہنے لگیا نماز پڑھ دے رہے تھے وضو بھی تو کر دینے نا. میں کہا سنو وضو حضور دی سنت ہے, ضرورت نہیں. ہائے ہائے ہائے, نہیں سمجھے نہیں سمجھے. کھا گئے ہو فاروق آباد والے ہو, بڑے بھائی میں تے ہی تکڑے نے تواڈے. سمجھو میں کیا وضو غسل مسواک اے سرکار دی سنت ہے, انہاں دی ضرورت نہیں. پڑھ بخاری اما عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے سرکار میرے حجرے میں آئے, ساری رات ستے رہے, مبارک خراٹیاں دی آواز ہوندی رہی اور صبح سیدھا جا کے مصلے تے کھڑو کے جماعت کرائیے. میں پوچھیا یا رسول اللہ اسی سو جائیے تے ساڑی نیند ناقص وضو ہے, سانو وضو کرنا پیندا ہے, تسی کوئی نہیں کیتا. فرمایا عائشہ امت دا سونا اور میرا سونا اور, میں نبی ہاں, میری آنکھاں سوندیاں نے, دل جاگدا رہندا ہے. میں کہا میرے نبی نو وضو دی لوڑ کوئی نہیں کیتی ہے تاکہ امت نو والا آ جائے. میں کہا جس نبی دے منہ چو جنت دی خوشبو آئے انہوں مسواک دی لوڑ کوئی نہیں کیتی ہے تاکہ امت نو نصیب سنت نصیب ہو جائے. میں کہا یہ سنت نبی دی ضرورت نہیں. اگو کہنے لگیا آخر سنت دے طور تے وضو کیتا نا, جی ہون نماز پڑھ دے نے تے وضو کتھوں کر دے نے, اندر پانی کون دے رہے ہیں؟ میں کہا جا ہے مولوی ایڈی سوکھی گل نہیں سمجھے ہیں, تسی سمجھ جاؤ گے بولو. میں کہا مولوی صاحب وضو وہ کر دے جندہ ٹوٹیا ہوئے. ساڑھے نبی دا قرآن دی کسے آیت وچو کسے حدیث وچو چیلنج ہے ٹوٹنا تو وکھا دے, کرنا میں وکھا دیا گا. اے تے میں بعد چو پاکستان آیا, میں عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ دی پڑھی. علامہ بدر الدین عینی لکھ دینے کہ سرکار جدو محشر والے دن اٹھن گے اس سے وضو نال جس وضو چ وفات ہوئی ہے ایسے وضو نال امت نو جامع کوثر پلان گے, شفاعت فرمان گے, جنت کھلوان گے, امت نو لے جان گے اور جا کے رب دا دیدار کروان گے. او فاروق آباد والو جڑی موت میرے نبی دا وضو نہیں توڑ سکی او ساکھ میں توڑ سکتی ہے. اللہ تو انہوں خوش رکھے جی. السلام علیکم.